ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور برکتیں رمضان کی جاری ہیں، استقبال بھی رمضان کے جاری ہے، عشرہ رحمت ہے، رحمتوں کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے، اور بحمد اللہ ان رحمتوں کی برسات میں ہم ہیں وقت کے مستند اور بہترین مقبول و معروف علماء اکرام کے ساتھ، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، حضرت علامہ مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور کیا ہی ماشاءاللہ زبردست بزم سجی ہوئی ہے، بزم علماء۔ بات ہم نظام حیات پر کر رہے ہیں اسلام کی، اور اس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ تربیت کا بھی پارٹ ہے ماہ رمضان اسلام کی۔ حضرت نے بڑا خوبصورت اس کا جواب عنایت فرمایا، مفتی صاحب نے بھی اس پر ایک بڑی خوبصورت بات اور ایک نقطہ پیش کیا۔ میں اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب، روزہ، ہم یہ جانتے ہیں کہ روزہ ہماری روح کو پیوریفائی کرنے آتا ہے۔ اچھا، اب صرف روح ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بالادگی کا ایک بہترین سفر روزہ ہے۔ اسپریچول پیوریفیکیشن کے حوالے سے آپ روزے کی امپورٹنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی آپ نے اہم کوسچن کیا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے نا، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ اکبر، کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، جس طریقے سے بعض اوقات میتھمیٹکس میں نا ایکویشن دی جاتی ہے، نتیجہ دیا جاتا ہے، کہا کہ اس کو حل کرو، تو یہاں پر نتیجہ روزے کا بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، تمہیں متقی پرہیزگار بننا ہے۔ اللہ اکبر، تم روزے اختیار کرنے سے شاید کہ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب روزے اس انداز سے رکھنے ہیں کہ ہمارا جو انر ہے وہ پیوریفائی ہو، وہ بالکل پیوریفائی ہو جائے، ماشاءاللہ، پاکیزہ ہو جائے۔ واہ، اچھا، دو دشمن ہیں ہمارے، یعنی اندر کی صفائی کا نام روزہ ہے۔ جی میں اب عرض کروں، دو دشمن ہیں، ایک باہر کا ایک اندر کا ہے، صحیح صحیح ہے نا؟ باہر کا دشمن شیطان ہے، صحیح، اور اندر بھی ایک دشمن ہے جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں، جس کو ہم دشمن نہیں سمجھتے۔ اندر کا دشمن ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ تمہیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ایک قوت جو باہر کی ہے، خارجی قوت شیطان کی صورت میں، اندر انر میں، آؤٹر میں شیطان ہے اور انر میں نفس امارہ ہے۔ اچھا، نفس امارہ جو ہے وہ شیطان کی ہدایات کو فوری قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ تو دونوں میں سے اب ایک تو کمزور ہو چکا ہے، ایک کو تو زنجیروں سے جکڑ لیا گیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ شیطان جو ہے اس کو جگڑا جا چکا ہے ماہ رمضان میں، اس کے بعد بھی لوگ جو ہے گناہوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ صحیح۔ تو آؤٹر کا جو شیطان تھا وہ تو جگڑا ہوا ہے، لیکن اندر کا جو ہے، جو اندر کا شیطان ہے نفس ہمارا، اس کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، صحیح بات، کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ تو روزے کے ذریعے نا، روزہ رکھنے کے ذریعے، صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، رک جانا۔ ہاں، کس سے رک جانا؟ کھانے پینے سے، اور اسی طریقے سے ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو فزیکل ریلیشن ہے اس سے۔ اور یاد رکھیں کہ باقی اعمال جو ہے نا، عمل کرنے کا نام ہے، باقی جتنی بھی اراکین ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمل کرنے کا نام ہے۔ روزہ عمل نہ کرنے کا نام ہے، رک جانے کا نام ہے، حلال چیزوں سے، جی جی، اللہ اکبر، کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کھانے یعنی جائز کاموں سے، جائز چیزوں سے بھی اللہ کی رضا کی خاطر اگر ہم ایک ماہ رمضان میں رک رہے ہیں ایک خاص پیریڈ میں، تو یہ جو عمل ہے، یعنی یہ کام جو ہے رک جانا، یہ ہمیں اندر سے بھی پاکیزگی عطا فرماتا ہے، اور گویا کہ اس بات کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جائز کاموں کو چھوڑ سکتے ہو تو اس کی رضا کی خاطر ناجائز کاموں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ روزے کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ذہن میں اٹھتا ہے، بلکہ سوال کیا، مجھے تو یہ نظر ہی آ رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ کردار سازی کا بھی نام ہے، ظاہر ہے، سیلف کنٹرول، اس کے حوالے سے ہمیں بڑا
نظر آتا ہے. میں ساتھ ساتھ مفتی صاحب انتہائی معذرت سے اعلان بھی کر دوں کہ ہمارے جو جتنے بھی ویورز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے. آپ کو کال بینڈز موجود ہیں, ہمارے نمبر ٹکر پہ نظر آ رہے ہیں. آپ فون اٹھائیے, ہمیں کال کیجئے. کوئی بھی شرعی سوال یا کوئی بھی الجھن ذہن میں ہے تو آپ وہ سوال براہ راست آج کی نشریات میں کر سکتے ہیں. حضرات علماء انشاءاللہ آپ کے سوالات کے دیں گے جوابات. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, سیلف کنٹرول کی بات کر رہا تھا میں آپ سے کہ ظاہر کردار سازی کا بھی نام ہے, اور انتہائی معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ گزشتہ کچھ برس میں یہ چیز دیکھنے میں آئی, اس سے پہلے نہیں تھی, بڑا ڈپلومیٹک ہوتا گیا معاملہ, کہ جب کسی نے فار ایگزامپل روزے کی حالت میں ذرا سی بھی کوئی ایذا پہنچا دی یا نہیں بھی پہنچا, بیچارہ انٹینشنلی تھی بھی نہیں اس کی, تو وہ روزے میں چونکہ قوت برداشت ختم کیے بیٹھے, سیلف کنٹرول کہاں سے آئے. بہرحال تو کردار سازی کے حوالے سے کہ کردار سازی پہ اس کا بڑا گہرا ایک اثر ہے, اور آن دی ادر ہینڈ ہم ایسے ہیں, کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, روزہ جو ہے وہ ضبط نفس اور کردار سازی دونوں کے لیے بہترین ٹرینر ہے. یہ ہمیں رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ ہے, پورے کے پورا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک ٹرینر مہیا کیا گیا ہے. ہم ٹرینی ہیں, یہ ٹرینر ہے, یہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے. تو اگر ہم یہ پورا مہینہ گزارنے کے بعد بھی ہماری تربیت نہ ہو, اس کے بعد بھی ضبط نفس کا معاملہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو, تو ہم غور کر لیں کہ ہم صرف بھوکے پیاسے رہے ہیں. جو اس کی روح ہے بنیادی, جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا لعلکم تتقون, وہ ہم نے حاصل نہیں کی. تو جو اس کی بنیادی روح ہے اس تک ہم نے پہنچنا ہے, روزے کی تقویٰ تک پہنچنا ہے. اور جو ضبط نفس ہے, آپ کسی بھی کامیاب آدمی کی زندگی کو اٹھا لیں, اس کی بایوگرافی پڑھ لیں, اس کا انٹرویو سن لیں, کوئی بھی کامیاب آدمی ہو, دینی کامیاب ہو یا دنیاوی کامیاب ہو, دنیاوی طور پر بھی کامیاب آدمی وہی ہے جس کا سیلف کنٹرول مضبوط ہوتا ہے, جو ضبط نفس کرتا ہے. ظاہری بات ہے اس کا ایک لمبا جرنی ہوتا ہے, وہ بہت ساری چیزوں کی قربانی دیتا ہے, اپنی بہت ساری خواہشات کی, مالوفات کی قربانی دیتا ہے تو کسی مقام تک پہنچتا ہے. صحیح بات. یہ دنیاوی طور پر بھی ایسا ہے اور اخروی طور پر تو ہے ہی ہے. ہمارے تو دین کا سارا نظام ہی اس پر ہے, دین کی تو تعلیمات ہیں. اور صوفیہ صافیہ کیا ہیں, تصوف کیا ہیں, تو سب سے پہلا شروع یہاں سے ہوتا ہے, مخالفت نفس سے. شروع ہی ان کی ضبط نفس سے ہے. تو اس لیے اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, دنیاوی طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو بھی ضبط نفس ہم نے پیدا کرنا ہے. دینی طور پر, اخروی طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بھی ضبط نفس پیدا کرنا ہے. سیلف کنٹرول ضروری ہے, اور روزہ بنیادی طور پر سیلف کنٹرول ہی کے لیے ہے. تو اللہ کی رضا تو جو مقصود ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ جو اس کے دنیاوی چیزیں جو اس دنیا ظاہر کے اندر جو جڑی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ لنک اپ ہیں مقاصد کے طور پر, ان سے بھی ہم غافل نہیں ہو سکتے, انہیں بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. نفس جو ہے, نفس ہمارا معنی وہ نفس جو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہو, نفس لوامہ وہ نفس جو ملامت کرتا ہو برائی پر, اور پھر تیسرا نفس نفس مطمئنہ اطمینان والا نفس جو اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہتا ہے. تو بالکل ہم نے روزے کے ذریعے پہنچنا کہا تھا کہ نفس ہمارا کو کسنا ہے, نفس ہمارا کو کس کر باندھ کر اس نفس کو کنورٹ کرنا ہے نفس لوامہ کے اندر, پہلا مرحلہ. اور پھر جب ہم کرتے جائیں گے اس طرح بار بار کرتے رہیں گے, ہر سال ہی کریں گے, ماہ رمضان ہر سال, پھر جب نفس مطمئنہ تک پہنچیں گے تو پھر وہ معاملہ کہ جب موت آئے گی تو ندا دی جائے گی, یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان, پلٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی, تو بندے سے میری جنت میں داخل ہو جا, میرے بندوں میں داخل ہو جا. کیا بات ہے, بہت خوب ماشاءاللہ. بڑا فریکوینٹ حضرت جو ہے وہ آنسر دیا, اور بڑی اچھی سی بات. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اتنا مطلب خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس کی مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ رب العزت جب فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے اللہ راضی ہو گیا, اللہ اکبر, پوچھئے کہ ابو بکر بھی ہم سے راضی ہے. اللہ اکبر, یہ مقام کسی اور کو نہ ملا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لائیو ٹیلی فون کالز ہمارے ساتھ ہے, ویورز کو شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں مولانا کی طرف بڑھتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی عائشہ, کیا سوال؟ میرا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی ہیں, وہ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں برے دوستوں کے ساتھ اور شراب نوشی کرتے ہیں, تو اس کے لیے مفتی صاحب کو کہیں کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. اچھا چلیں, ویسے ٹو بی ویری آنیسٹلی یہ جو ہے یہ فقہی اور شرعی سوالوں کا ہمارا سیگمنٹ ہے لائیو ٹیلی فون کالز کا.
کوشش کیجیے گا کہ وظیفوں والے سوالات نہ کریں، ہم سے فقہی شرعی سوالات کریں تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ وصول ہو. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ریحان بول رہا ہوں. اچھا جی کیا سوال ہے آپ کا ریحان؟ میرا باپ کا کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے، اس کا کاروبار لگتے ہے پھر تھوڑے دن بعد اچھا ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. میں کالر تھوڑی دیر میں لے لیتے ہیں. میں مولانا سے ایک سوال کروں. مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ ٹائم کی پنکچویلٹی کے حوالے سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ روزہ بڑا کار فرما رہتا ہے. انسان کو بڑی پنکچویلٹی کے ساتھ سحری چھوڑنی ہے اور وقت آخر ہم جو ہے سحری کے لیے بیٹھتے ہیں اور آخر وقت تک اور آخری سانس تک سحری میں مصروف بھی رہتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت ہمیں سحری پنکچویلٹی کے ساتھ چھوڑ دینی ہوتی ہے. آپ کی والی بات کہ اس وقت اللہ آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی پچھلے سوال میں کہ اللہ کہہ رہا ہے رک جانا ہے، مطلب شکار پر اللہ نے کہا چھوڑ دے، چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اسی طرح بوقت افطار بھی ہمیں پنکچویلٹی نظر آتی ہے. دیگر معمولات زندگی میں بھی پنکچویلٹی یکدم آ جاتی ہے. عام دنوں سے ہر آدمی کی روٹین چینج ہو. کیا فرماتے ہیں ٹائم کی پنکچویلٹی اور ڈسپلن کے حوالے سے روزے کا کیا کیریکٹر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی 3 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس بات کو گارنٹی کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ لوگ اس سے ایسے پیار کریں گے جیسے پیار کرنے کا، محبت کرنے کا حق ہوتا ہے. جن صفات کو اولیاء نے اپنایا ان میں سب سے پہلی چیز یہ فرمائی وَإِذَا وَعَدَهُمْ وَفَّى لَهُمْ، کہ جو کمٹمنٹ کرے گا، جو وعدہ کرے گا اس پہ پورا اترے گا. اور جب بھی بات کرے گا سچ بولے گا، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی خائن نہیں ہوگا. اصل میں یہ تینوں چیزوں کی بیس دیکھی جائے تو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ جو وعدہ کر رہے ہیں کیا آپ اس پہ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے. بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ ظاہری طور پر جھوٹ بولیں گے تو نجات مل جائے گی اور سچ بول فائدہ ہو جائے گا، لیکن نہیں، ہم نے ظاہری طور پر نہیں دیکھنا، جو میرا مالک چاہتا ہے اس کو دیکھنا ہے. اور ایسے ہی ظاہری طور پر امانت رکھوائی گئی ہے، بیچ میں سے لے لوں گا کیا فرق پڑ جائے گا. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے ہیں تو وہاں ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہے پانی ڈال لو دودھ کے اندر، تو کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے. کہ وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ کہ وہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے. دیکھیں امیر المومنین نے ہی یہ کانسیپٹ دیا نا. اور اللہ نے پھر اس بیٹی کو کیا مقام دیا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی نانی جان بنی اور اللہ نے کیا اس نسل میں سے وہ آئے. تو یہ ساری نسلوں کے اندر خیرات، برکات اور رحمتیں، برکتیں جو ہمیں نصیب ہوں گی وہ انہی چیزوں سے ہوں گی. آخر میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا. آج ہم نے نظام حیات کے حوالے سے بات کی، میری تو دلی تمنا ہے کہ اس کو بار بار رپیٹ کرنا چاہیے، اتنی اہم چیز ہے. ہمارے جو دیکھیں، میں ایک چیز پیش کرتا ہوں، ممکن ہے کوئی ایکسیپٹ کرے کوئی ریجیکٹ کرے، لیکن ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، قائد اعظم جناب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جولائی 1947 میں دہلی کے اندر ایک ڈسکس ہو رہی ہے تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے کہا 1 مہینہ قیام سے پہلے جولائی 1947 کا کیسے آپ دستور بنائیں گے؟ تو کہا میں نے ایک سپاہی بن کر، پاکستان کا سپاہی بن کر اس کو قیام کی کوشش کی ہے. البتہ قرآن پاک کو میں نے ترجمے سے پڑھا، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی دستور ہمارے پاس نہیں ہے. میں آپ سے اور اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ مل کر بیٹھیں، جو پاکستان وجود میں آ رہا ہے اس کا آئین قرآن کے ذریعے سے بنایا جائے. اللہ اکبر. یہ ہمارے بہت خوب. بانی اسلام وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ایک تو سپاہی کہہ رہے ہیں، ہمارے جس بھی عہدے پہ ہم بیٹھے ہیں آپ اپنے کو عاجزی میں رکھیں. اور دوسرا جیسے انہوں نے حکمن فرمایا کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں اس کا ماہر نہیں ہوں. ہم ہر چیز کے ماہر بنتے جا رہے ہیں، اس لیے کسی چیز کے بھی ماہر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس وجہ سے پیچھے بھی رہ گئے. تو علماء سے رجوع کر کے ان سے پوچھ کر رہنمائی لے کر قرآن کا جو آئین دستور ہے آج جو برکت کے لیے ہمارے پاکستان کے اندر اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، جو شرعی کونسل بھی بنی ہوئی وہ برکت کے لیے، اس کی بھی نہیں سنی جا رہی. بہرحال دیکھیں ہم تو اس مسئلے کو الحمدللہ کسی حد تک آپ کے ذریعے بھی اور میرے جتنی بھی آواز اٹھ سکتی ہے ہم حل کرنے کی اس کو کوشش بھی کر رہے ہیں. اور بہت اچھی بات کی مولانا نے کہ ہمیں خود ساختہ طور پہ مسائل کے حل نہیں نکالنے، علماء کرام سے رجوع کرنا ہے. مجھے کسی مسئلے سے متعلق پورا یقین بھی ہوتا ہے تب بھی میں علماء سے رجوع ضرور کر لیتا ہوں تاکہ اس پہ مہر لگ جائے کہ ہاں عالم دین نے کہہ دیا ہے. تو یہ مسئلہ اب اس طرح ہے کہ ہمارے زیادہ تر اسپیشلی خواتین
بہت زیادہ اپنا دماغ سے جو ہے نا وہ اس میں استعمال کرتی ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ کالرز ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خود ہی کر لیتے ہیں, ادھر سے جواب نہیں آ رہا. جی نہیں چلے کوئی بات نہیں. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی مجھے سوال کرنا تھا سال سے. آپ اچھا, آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, اگر آپ لاؤڈ اینڈ کلیئر پلیز بولیں تھوڑا. جی میں ملتان سے بول رہی ہوں. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز تراویح ہوتی ہے جی وہ مرد تو پڑھتے ہیں, تو مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے, لیکن گھر میں عورت کیسے پڑھ سکتی ہے؟ اس کے کتنے مطلب طریقہ ہمیں بتائیں, ہمیں رہنمائی فرمائیں. اچھا, گھر میں عورت کس طرح قرآن کی تلاوت یعنی قرآن کس طرح ختم کرے, شاید آپ یہ پوچھ رہی ہیں نا؟ صحیح. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور ہماری نشریات جاری ہے نعمت افطار کی. بزم علماء, علم اور علماء. ہمارے ساتھ لائیو ٹیلی فون کالز موجود ہیں, آپ بھی کال کر سکتے ہیں. کالر کو لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحیم اللہ غوری شہر قائد سے مخاطب ہوں. ماشاءاللہ آواز کم آ رہی ہے فلور پر. جی رحیم اللہ غوری مخاطب ہوں شہر قائد سے. شہر قائد سے. جی بولیے, کیا غوری صاحب کیا سوال ہے آپ میرا کا؟ سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں رمضان المبارک ہے اور بابرکت مہینہ ہے, لیکن ہم اس وقت اس بات کا خیال نہیں کر رہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے, اور ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو میں وہ کوئی تبدیلی نہیں لاتے. ابتداء ایک دو دن تھوڑا تقدس کا خیال کرتے, لیکن یہ بے روی جس طرح ہو گئی ہے, مہنگائی ہو گئی, اس کو کس طرح درست کیا جائے؟ ایسا ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر سیلف کنٹرول انسان کا کہاں تک رہے جب اتنی مہنگائی ہو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھجن, میں گجرانوالہ سے عمران بات کر رہا ہوں. میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ آج رات کو ہم جلدی سو گئے تھے, اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا نا روزے کا. صبح اٹھے ہیں نماز کے لیے, ٹھیک ہے, نماز پڑھ لی ہے, تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ آج روزہ ہو گیا ہے. اچھا, کچھ کھایا پیا تو کچھ کھایا پیا تو ہم نہیں نے تھا؟ کچھ کھایا پیا کچھ نہیں ہے. وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد میں پتہ چلا, اور جو میری وائف ہیں انہوں نے روزہ رکھ لیا نا. تھوڑا روزہ سا جوس آپ پی نے لیا روزہ رکھ لیا, تقریباً. روزہ سلامت ہے؟ پہلے کوئی خوشخبری تو سنا دیں ذرا. روزہ سلامت ہے پھر آپ کا ابھی؟ ہیلو, جی جی روزہ ہے آپ لوگوں نے رکھ لیا پھر ایسے ہی روزہ؟ جی میں نے تو ایسے رکھ لیا تھا. میری وائف جو ہے نا انہوں نے تھوڑا سا جوس چکھ لیا تھا. تھوڑا سا جوس چک, اچھا تھوڑا سا جوس چک لیا. تو ان کو بعد میں پتہ چلا, ان کو بھی بعد میں پتہ چلا کہ روزہ ہو گیا تھا. اچھا ان کو معلوم نہیں تھا, مطلب غیر ارادی طور پہ ہو گیا, ان کو معلوم نہیں تھا کہ ظاہر جلدی سو گئے. بھائی ممکنہ چاند رات تھی تو میرا خیال ہے جلدی نہیں سوتے تو اچھا ہو جاتا تھوڑا سا ایک آدھ گھنٹہ. مولانا میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا چلے ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ لوڈو ویسے کھیلنا منع کیا گیا ہے کہ لوڈو نہ کھیلیں. ٹھیک ہے, لوگ جو موبائل پہ کھیلتے ہیں کیا وہ کھیلنا جائز ہے؟ لوڈو کھیلنے سے کہہ رہے منع کیا گیا ہے, تو کیا موبائل پہ جو کھیلتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں, ویسے موبائل پہ قرآن بھی ہوتا ہے میرے مولانا دوست. عمران بشیر صاحب سے یہ سوال ہے. جی انشاءاللہ مولانا جواب دیں گے. موبائل پہ قرآن بھی ہوتا ہے, قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں, لوڈو اگر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, جی کالر ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو, جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے دو سوال ہیں. پوچھیے. ایک یہ کہ مطلب کوئی بہن زکوٰۃ کی نیت سے اپنی ایک بہن کا قرضہ جو ان کے بہنوئی نے لیا ان کو دے سکتی ہے, یعنی وہ قرض کی ادائیگی اس مد میں ہو جائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کی مد سے اگر مشترکہ گھر ہو تو اس میں مرمتی وغیرہ ہو سکتی ہے؟ سمجھ نہیں آیا. دوسرا سوال سمجھ نہیں آیا آپ کا. جی زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر مشترکہ گھر ہو, یعنی کسی ایک بندے نے زکوٰۃ دینی ہو لیکن گھر مشترکہ ہو, مشترکہ پراپرٹی ہو, تو اس میں وہ ریپیئر مینٹیننس کروا سکتے ہیں؟ کون سی پراپرٹی سمجھ نہیں آ رہا. ہاؤس, گھر کیا ہے؟ گھر کس مشترکہ یعنی تینوں چاروں بھائیوں کا ہے نا. سوری وہ مشترکہ آپ بول رہی ہیں, مشترکہ پراپرٹی. اچھا صحیح ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کہہ رہی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں مشترکہ پراپرٹی میں؟ یہ اگر زکوٰۃ کی مد میں نے کوئی پیسے دینے ہو تو وہ مشترکہ گھر کی جو ریپیئر مینٹیننس ہے میں اس میں کروا سکتی ہوں؟ اچھا, مشترکہ گھر کی سیم جو زکوٰۃ کے پیسوں سے مینٹیننس کروائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کافی سارے لوگ شامل ہیں. اچھا نیکسٹ. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है कि मैंने किसी जगह पढ़ा है कि जैसे कुरान करीम के एक हरफ पे 10 नेकियां मिलती हैं, ठीक है, तो जो शैतान लफ्ज है, शैतान के बोलने पे भी 10 नेकियां मिलती हैं, क्योंकि वो भी कुरान पाक में आता है। सवाल तो है मुफ्ती साहब, मौलाना सवाल खाली शैतान नहीं, कुरान पाक में कल्ब का भी तज़किरा है, कुत्ते का, उसके भी बढ़ने पे भी 10 नेकी मिलेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चले जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? मैं तौंसे से बात कर रही हूँ। मुझे कुरान शरीफ नहीं आता, मैं तो रोजे पढ़ रही हूँ और कुरान शरीफ नहीं आता, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ रही हूँ। क्या मेरा इसको सवाब मुझे मिल जाएगा? अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह उलमा बताएंगे। आपने इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ बिस्मिल्लाह के साथ? जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब जी क्या सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है कि किसी के लिए अगर उम्रा के लिए रकम रखी हुई है, स्पेसिफिक रकम, क्या उस पे ज़कात है? अगर मतलब वो बंदा बीमार है, उम्रा पे नहीं जा रहा, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, अच्छा, जबकि उस पे ज़कात देंगे वो तो रकम एक दिन खत्म हो जाएगी। 3 साल गुजर गए, उम्रे के लिए पैसे रखे हुए थे, उस पे ज़कात है? अच्छा ठीक है, जरा जवाबात की तरफ आ जाऊं सवाल का। मुफ्ती साहब जवाबात से जरा आगाज करें और फिर आगे उसको। जी अच्छा, ये सवाल जो पूछा कि मस्जिद में नमाज तरावी होती है और घर में ख़वातीन भी पढ़ती हैं, जो मुझे समझ आया वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ उस लिहाज से कि मस्जिद में आम तौर पर जो मर्द हजरात जो है वो इमाम के पीछे तरावी पढ़ते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि इमाम कुरान करीम की तिलावत करता है और पूरे रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत होती है, कुरान करीम जो है वो मुकम्मल होता है। अच्छा, ख़वातीन जो आम तौर पर घर में नमाज तरावी पढ़ती हैं, तो उसमें अगर वो उनमें से कोई हाफिज़ कुरान है तो क्या ही अच्छी बात है कि घर में नमाज तरावी पढ़ रही हैं और वो साथ ही साथ कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर कुरान करीम याद नहीं है तो इस सूरत में कोई भी छोटी छोटी सूरतें पढ़ सकती हैं, उनकी नमाज तरावी अदा हो जाएगी। दूसरा एक ये भी है कि घर में जो ख़वातीन नमाज तरावी अदा करती हैं वो 2-2 करके भी अदा कर सकती हैं और 4-4 करके भी अदा कर सकती हैं। और इसमें एक सहूलत ये भी है कि जब कायदा अखीरा में आप बैठें, चाहे वो 2 रकत वाली में हो चाहे 4 रकत वाली में हो, तो उसमें तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद ये भी पढ़ के, चाहे वो मर्द हो चाहे खातून हो, वो सलाम फेर सकते हैं। तो ये इसमें एक यूँ समझ लें कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी में तो फजीलत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि भाई ने गुजरावाला से ये सवाल किया कि रात को जल्दी सो गए, अब वो सुबह रोज़े का हुक्म क्या था? देखिए, ये माह रमज़ान के रोज़े वो होते हैं कि इसकी नीयत रात में भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है और ज़हवा कुबरा तक हो सकती है। अच्छा, यानी जब तक जवाल का वक्त शुरू नहीं होता उससे पहले पहले नीयत हो सकती है। अगर ये मेरे भाई जब रात को जल्दी सोने वाले हैं तो सुबह जल्दी उठने वाले हैं, सही, ठीक है ना? तो अगर ये उठ गए थे ज़हवा कुबरा से पहले पहले, रात में नीयत नहीं की थी, उठे नीयत कर ली, बिल्कुल रोज़ा हो गया, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। खबरी में आप सो गए थे सुभान अल्लाह, और आपने सारी भी नहीं की, तो इंशाल्लाह मुशक्कत बर्दाश्त करने का सवाब मिलेगा। अच्छा, ये उसी के लिए है कि जो जिसको मालूम नहीं है? जी मालूम नहीं। ज़हवा कुबरा से पहले तक की रियायत सिर्फ उसी के लिए ना? नहीं 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 नहीं, अच्छा, रूटीन में है, ये बात याद रखें। ऐसा सवाल ना करें कि जिसमें नहीं, मैं अपनी मिसकॉन्सेप्ट हो ना, तो मैंने कहा क्लियर। कोई भी हो, वो रात को भी नियत कर सकता है, ठीक है, और ज़हवा कुबरा से पहले पहले भी नियत कर सकता है, ठीक है ना? और सहरी बजाते खुद नियत है, सही बात। अच्छा, इनकी वाइफ ने कोई दूध वगैरह पी लिया था तो जाहिर है कि अगर उन्होंने पी लिया तो उनका रोज़ा नहीं हुआ। बाद में रोज़ों के अलावा उन्हें अय्याम में मनहिया के अलावा क़ज़ा अदा करनी होगी। ठीक है मुफ्ती साहब। आगे मोबाइल पे लूडो का सवाल है, तो अल्लाह साहब का नाम लेके पूछा था, तो इसलिए वो यही जवाब दे दें। नहीं, आप ही दे दें। मेरे साथ वो ऐसे कह रहे थे जैसे मेरे साथ खेलते रहे हैं। सवाल आपका नाम, लूडो वाला सवाल आपका नाम लेके मौलाना इमरान बशीर से पूछना है जवाब। आगे ज़कात के बारे में एक बहन ने सवाल पूछा कि ज़कात
ایک فرد ہے وہ رہتا ہے مستحق زکوٰۃ کہیں مشترکہ گھر کے اندر, اس گھر کی مینٹیننس کروانی ہے, تو اب آیا اس مشترکہ پراپرٹی والے گھر کی مینٹیننس زکوٰۃ کے پیسوں سے کروا کے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیں پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہوتی ہے, یعنی کسی شریف فقیر کو مستحق زکوٰۃ کو مال کا مالک بنانا شرط ہوتا ہے. آپ اس طرح مینٹیننس نہیں کروا سکتے, آپ جو شریف فقیر ہے اس کو مالک بنا دیں, وہ خود مینٹیننس کروا دے, آپ اس کی ملک کر دیں, وہ آگے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کا جو اخراجات ہیں وہ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, ادروائز صرف آپ کے مینٹیننس کرانے سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. میرے ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ایک بہن نے زکوٰۃ دی اپنی دوسری بہن کو, اس نے وہ مقروض ہے قرض دینا ہے, تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اگر ان کی بہن مستحقہ زکوٰۃ ہے تو بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بہن ان رشتوں میں شامل نہیں ہے جن رشتوں کو زکوٰۃ دینا منع ہے. زکوٰۃ دینا منع ہوتا ہے اصول کو اور فروع کو. اصول منع ہوتا ہے جو بندہ جن سے پیدا ہوا, ماں باپ, نانا نانی, دادا دادی وغیرہ, اور فروع کہتے ہیں جو بندے سے پیدا ہوئے, بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی وغیرہ, اور زوجین ایک دوسرے کو, یعنی میاں بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی میاں کو نہیں دے سکتی. ادروائز باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا ویسے افضل ہے, اولا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں مولانا آپ سے سوال چونکہ آپ ہی سے ہوا تو اسی لیے اسپیشلی وہی اسپیسیفک کویشچن کر رہا ہوں کہ موبائل میں اس نے کہا کہ لوڈو کھیلنا کیسا ہے. اب ویسے لوڈو کھیلنے سے منع کرتے تو موبائل میں کھیلنا کیسا ہے؟ ویسے لوڈو ویسے بھی منع ہے. جی 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 منع ہے. اب ایسے ہے جی کہ جی مجھے وہ بچپن کا ایک لطیفہ یاد آ گیا. جی اسکول پڑھتے تھے جینون, میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. جی جی. استاد نے پوچھا کہ ایٹم بم کس نے چلایا, تو بچہ گھبرا کے کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے نہیں چلایا, باقی مجھے نہیں پتا کس نے چلایا. تو وہ بھائی نے میرا نام ایسے نہیں جیسے میں ان کے ساتھ لوڈو کھیلتا رہا محبت میں بہرحال. تو اس میں ویسے نہیں, میں آپس کی بات ہے, کبھی کھیلا لوڈو آپ نے؟ جی جی بڑی دفعہ بچپن میں کھیلتے رہے ہیں, اب تھوڑا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو گزارش ہے جی کہ ہمیں ان کھیلوں کی طرف جانا چاہیے جس میں دماغی تفریح بھی ہو. بالکل اچھی بات. اور جسمانی تفریح بھی ہو, جس سے پسینہ انسان کا نکلے اور باڈی جو ہے وارم اپ ہو, اس کی طرف, ان کھیلوں کی طرف آنا چاہیے. اور موبائل سے جتنا چھٹکارا پا سکتے ہیں, اس نے آ کے نا بڑے بڑے رشتوں کو دور کر دیا. ایسا ہی ہے. یہ لوڈو کا معاملہ تو حضرت نے فرما دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, بچنا چاہیے اس سے. میں اس سے آگے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ٹیچر گھر میں اپنے اسٹوڈنٹ کے نا پیپر چیک کر رہی تھی, تو ایک پیپر جب سامنے آیا تو وہ رونا شروع ہو گئی. تو اس کے خاوند نے پوچھا کیا ہوا, کہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے. جب اس نے پڑھا تو وہ بھی رو پڑا. تو روئے کیوں کہ انہی کے بچے کا وہ پیپر تھا. اللہ. اور اس پہ کیا لکھا تھا, سوال یہ پوچھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو اس نے کہا میں بڑے ہو کے اسمارٹ فون بنوں گا. اللہ اکبر. کیونکہ میرے بابا میرے ماما دونوں موبائل فون سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پیار نہیں ملتا جو اسمارٹ فون کو. تو میں بڑے ہو کے اسمارٹ فون بنوں گا. تو اٹینشن ظاہر ہے اس کو چاہیے, اب بچوں کو اٹینشن چاہیے, اور ساری اٹینشن اسمارٹ فونز کو مل چکی ہے. بہرحال بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, مصعب آپ کا, مولانا آپ کا. جی مصعب, لیکن وقت انشاءاللہ کل کر لیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ بزم علماء میں تشریف لانے پر, اور ماشاءاللہ آج کی بزم بہت اچھی رہی. انشاءاللہ کل بھی آپ سے بزم علماء میں ملاقات ہوگی. ابھی ایک سیگمنٹ ہے, میں کہیں نہیں جا رہا, انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ ہوں. ایک سیگمنٹ ہے معلومات ہی معلومات, جسے ہمارے پیارے بھائی ڈاکٹر عمران ودود انشاءاللہ پیش کریں گے. کوئی سیگمنٹ ہے, کوئی شو ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے